قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اچھے کام میں خرچ کرنے کی فضیلت بیان فرمائی۔ ایک فضیلت اس آیت مبارکہ میں موجود ہے جس کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، اس دانے کی سی ہے کہ جس کو 7 بالیں نکل آئے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں اور زیادہ عطا کرتے ہیں، واللہ واسع علیم۔ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر جو فضیلت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ وہ فضیلت کم سے کم 700 گنا ایک مومن کو ملتی ہے، اور جو مثال بیان کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جس طرح اپنی آنکھوں سے ایک کاشتکار کو دیکھتے ہیں، وہ زمین میں ہل چلاتا ہے اور جس چیز کی بھی وہ فصل ڈالنا چاہتا ہے، مثلا چاول، ایک دانہ وہ زمین میں ڈالتا ہے، اس ایک دانے کی وجہ سے 7 بالیں کچھ دنوں کے بعد اللہ کی رحمت سے باہر نکلتی ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ہر بال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کاشتکار ایک دانہ زمین میں ڈالتا ہے اس کو بدلے میں 700 دانے ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالکل یہی حال ان مؤمنین کا ہے جو مسلمانوں کے مفادات پر اللہ کی رضا اور خوشنودی میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی ایک ایک روپیے پر کسان کی طرح 700 گنا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اور پھر اللہ نے اسی کو بتلا کر مضمون کو ختم نہیں فرمایا، پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ لوگوں، یہ 700 گنا جو اللہ کی جانب سے تمہیں دیا جا رہا ہے، اس کو تم حتمی مت سمجھو۔ جس مومن کے اخلاص کی کیفیت بڑی ہوئی ہوتی ہے، اور جو مومن اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کی مخلوق پر رحم اور شفقت کر کے خرچ کرتا ہے اور انتہائی ضرورت کے موقع پر خرچ کرتا ہے، تو یہ تمام عوامل و اسباب جب جڑتے ہیں کسی عمل کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو 700 گنا سے بھی بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں اور متقیوں کی صفات بیان فرمائی ہے، اور سورہ بقرہ کی ابتدا میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون حضرات ہیں؟ ان کی 3 صفات بتائی گئی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو باتیں اور جن چیزوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے بتا دیا اپنے بندوں کو اور رسول نے اپنی امت کو، تو یہ لوگ اپنے خدا پر اور اپنے رسول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی بتائی ہوئی تمام باتوں کو منہ و عن تسلیم کرتے ہیں۔ خدا نے کہا کہ جنت بھی ہے، خدا نے کہا جہنم بھی ہے، خدا نے کہا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہم اپنے خدا پر یقین کی وجہ سے مانتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر
جنت کے باغوں میں یا تو ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں ایک گڑھا ہے۔ اس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، ایک داہنی طرف اور ایک بائیں طرف۔ داہنی طرف والے فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی نیکیوں کو لکھے، اور بائیں طرف کے فرشتے کی ذمہ داری ہے کہ انسان کی غلطیوں اور اس کی برائیوں کو نوٹ کرے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اس پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو متقی بندوں کی پہلی صفت یہ بتائی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور متقیوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو پورے خوف کے ساتھ، پورے خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ومما رزقناہم ینفقون، اور تیسری صفت متقیوں کی یہ بتائی گئی، اللہ نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے، خدا کے دیے ہوئے اس مال میں سے وہ اللہ کے بندوں کا حق ضرور نکالتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، مسلمانوں اہتمام سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو اچھی طرح قرض دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس بہتر حال میں پاؤ گے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، 2 مضمون تو وہ ہیں جو ہر مسلمان اس کو جانتا ہے کہ نماز اہتمام سے پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن تیسرا مضمون اس آیت مبارکہ میں جو بیان کیا گیا کہ وہ یہ ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح قرض ادا کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے اللہ کو قرض دینے کا؟ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، اور یہ ہمارا ایمان و یقین ہے کہ اللہ ہی ہمارے خالق ہیں، اللہ ہی ہمارے مالک ہیں، اللہ ہی ہمارے حاکم ہیں، اللہ ہی ہمارے رازق ہیں، اللہ ہی ہماری تربیت کرنے والے اور سب کچھ عطا کرنے والے، اور جو کچھ اس دنیا میں اور انسان کے پاس موجود ہے وہ سب کا سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ جب سب چیزیں اللہ کی ہیں اور اللہ کا عطا کیا ہوا ہے، تو پھر اللہ کو قرض دینے کا کیا مطلب ہے؟ سوال یہ ہے کہ اللہ کو ایسی کیا ضرورت درپیش ہوئی کہ اللہ نے اپنے بندوں سے قرض کا مطالبہ کیا، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بندوں مجھے قرض دو؟ تو اس کا وہ مطلب نہیں جو سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرض کو قرض حسنہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا، اور انسانوں کو پیدا کر کے اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ میری پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، مجھے اپنی مخلوق سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، بڑی ہمدردی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ انسانوں میں سب سے بہترین انسان کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمان سب سے بہترین ہے، نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ متقی سب سے بہترین ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانیت کے اعتبار سے
سب سے بہترین کا سوال ہوگا تو سب سے بہترین اللہ کی نظر میں وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور اللہ کی مخلوق کو جو بندہ جس اعتبار سے نفع پہنچاتا ہے وہ اللہ کا اتنا محبوب، اتنا پسندیدہ اور اتنا چہیتا ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں خدا کو خرچ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق پیدا کی، جو اس کی مخلوق کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، ان کی بھوک و پیاس کا انتظام کرتا ہے، ان کو سہولت پہنچاتا ہے، ان کے ننگے پن میں ان کے کپڑوں کا انتظام کرتا ہے، ان کے لیے دیگر سہولتیں فراہم کرتا ہے، تو یہ خدا کے نزدیک سب سے بہترین ہے۔ اور ان کے لیے جو اس مد میں مال خرچ ہوتا ہے وہ در حقیقت خدا کو قرض دینا ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے، قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندہ مومن کو اٹھا کر کھڑا کریں گے اور اس سے کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا، تم نے میری عیادت نہیں کی، تیمارداری نہیں کی۔ بندہ بڑی حیرت سے عرض کرے گا کہ پروردگار، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہی تو رزاق ہیں، آپ ہی کا دیا ہوا ہم سب اور پوری دنیا کھاتی اور پیتی ہے، اے اللہ اگر آپ کھانا نہ دیں تو ہم سسک سسک کر مر جائیں، آپ پانی نہ دیں تو ہم تڑپ تڑپ کر اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں، اے اللہ آپ ہی تو ہیں جو ساری دنیا کو شفا عطا فرماتے ہیں، ہر مرض سے، ہر مصیبت سے، اے اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، میں بیمار تھا، تو نے نہ مجھے کھلایا نہ پلایا نہ میری عیادت کی۔ تو اللہ تعالیٰ اس موقع پر بندے سے عرض کریں گے کہ سن، میرا فلاں بندہ جو تیرے پڑوس میں رہتا تھا اور تیرے محلے میں رہتا تھا وہ بھوکا تھا، اور تو نے اچھے سے اچھا خود کھایا لیکن اس کے فقر و فاقے کو مٹانے کا کوئی انتظام نہیں کیا، اور تو اس کے فقر کو مٹاتا اور اس کے کھانے کا نظم کرتا، مجھ خدا کو وہاں پاتا۔ فلاں بندہ پیاس کے لیے تڑپ رہا تھا، اور اگر تو اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا اور پانی پلاتا تو مجھ اللہ کو وہاں پاتا۔ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، سسک رہا تھا، تڑپ رہا تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا اور اس کی خیر خیریت دریافت کرتے ہوئے اس کی ہمت بندھاتا تو مجھ اللہ کو وہاں موجود پاتا۔ یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے، اور جو بندہ مومن ان کے لیے کوشش کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی۔ دنیا میں جو مسلمان دوسروں کے مسائل کو حل کرنے میں لگا رہتا ہے، کبھی کسی کا راشن کارڈ بنا دیا، کبھی کسی کے بھوک کا نظم کر دیا، کبھی کسی کے بچی کی شادی میں تھوڑی سی مدد فراہم کر دی، کبھی کسی کا کوئی مسئلہ حل کر دیا، کبھی کسی غریب کے بچے کو اسکول میں داخل کروا دیا، کبھی اس کو کتابیں دلا دی، کبھی اس کو پین پنسل لے کر دے دیا، کبھی کسی یتیم کو سامنے سے گزرتا ہوا دیکھا تو محبت کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور پوچھا محبت کے ساتھ، بیٹا کیسے ہو؟ بس یہی جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے لوگوں کی بھلائی میں، من کان فی حاجت اخی، تو اللہ نے کہا کہ ایسے بندے کو اپنے مسائل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اس کے مسائل کو سوچنے کے لیے خدا کافی ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کے بندوں کے سلسلے میں فکر مند ہے، ان کے مسائل کے حل میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اپنے مسئلوں کو دیکھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنے مسئلوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت، اللہ دیکھ لیں گے۔